ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ جب سے ملک شام بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت سے آزاد ہو کر اہل سنت مجاہدین کے ہاتھوں میں آیا ہے، تب سے اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ملک شام کے حوالے سے کئی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ حضرت امام مہدی کے کتنے ایسے الرجال غائبانہ کمانڈرز ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم انہی باتوں کو اور انہی چیزوں کو صحیح مانیں گے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ میری یہ ویڈیو آج اسی حوالے سے ہے، اور ملک شام کی فضیلت پر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل پر وہ موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا مکمل تعارف اس ویڈیو میں کروانے لگا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی میرے چینل پر نیا ہے اور میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں تفصیلاً ویڈیو کی طرف۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ شجرہ نسب اور حضرت امام مہدی کا نام و لقب، ناظرین وہ بھی آپ کو تفصیلاً بتاتا چلوں۔ حضرت مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، یعنی ہدایت یافتہ مکمل باادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ہے۔ حضرت امام مہدی حسنی سادات سے ہوں گے، ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد شریف اور دیگر کتب احادیث کی روایت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ ان قریب ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت امام مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا حلیہ و صفات، ناظرین آپ کو یہ بھی تفصیلاً بتاتا چلوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، وہ ان کی کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں ناظرین وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہیں بن پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔
حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف بھی آپ کو تفصیلاً بتاتا چلوں۔ دعوی مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ مہدویت ایک روحانی منصب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب انہیں حاصل ہوگا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ ناظرین، سچے حضرت مہدی کی علامات بھی آپ کو تفصیلاً اس ویڈیو میں بتاتا چلوں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں، ایک عمیق حقیقت اس سے یہ حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و علام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ یصلح اللہ فی لیلہ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اجل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا فرما دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درجے بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں ناظرین واضح ہوتی ہیں، حضرت مہدی اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس ایک رات کو عنایت فرما دے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات سے دوچارگی ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا اجمیوں غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزنانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے، مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحیرہ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت فرمائیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یعنی مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا سیدنا امام مہدی کا مکمل تعارف بحوالہ سنن ابو داؤد، صحیح ابن حبان، الدانی السنن الورایہ فی الفتن، ابو داؤد عن المعبو اور ابو داؤد مرقات المفاتیح، التعلیق الصبی ابن ماجہ، مسند احمد، اور اس کے علاوہ ناظرین انجا الحاجہ علی حامش بن ماجہ، النہایہ فی الفتن والملاحم، ترجمان السنہ، روایت مسلم شریف، ابو داؤد حدیث نمبر 3035، الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4549، صحیح ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 4085، سنن ابی ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4086، النسائی اور البہقی، الصواعق المرحقہ از ابن الحجر الحسمی، باب نمبر 11، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1، مقدمہ از ابن خلدون، منہاج السنہ جلد نمبر 4، از ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ تھے تمام حوالہ جات اس حوالے سے، اور یہ مکمل اور ایک تفصیلاً احادیث کی روشنی میں سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ الرضوان کے حوالے سے آپ تک پہنچی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔